سيدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید لولاک لما خلقت الافلاک ولولا علی حدیث لولاک جو ہے جس کے اندر امیر المومنین یا جناب زہرا کی خلقت کے سلسلے میں جملہ کہا کہ وہاں افضلیت کے معنی نہیں ہے، معناش لغویت ہے. اس کے معنی اصل میں لغویت سے خارج کرنے کے، یعنی اگر خداوند عالم نے پیغمبر اکرم کو خلق کیا تاکہ یہ دین قیامت تک باقی رہے، اگر امیر المؤمنین کو خلق نہ کرتے اور جناب زہرا کو خلق نہ کرتا تو ائمہ بھی نہیں آتے وجود میں، کیونکہ جناب زہرا اور امیر المومنین سے ہم تو پھر پیغمبر نہیں باقی رہتے. وہ اسی طرح پیغمبر ان پیغمبروں کی طرح ہو جاتے جو اس سے پہلے آئے اور چلے گئے، جن کے دین کو ختم کر دیا گیا. اس معنی میں بھی حدیث میں نہ بھی ہو تب بھی یہ صحیح ہے. چھ بجے کی ہے حدیث ہے. ارادش تعلق نگرفته بود که اسلام به وسیله پیغمبر اسلام تا قیامت باقی بمونه. خداوند عالم نے کا ارادہ اگر نہیں ہوتا کہ یہ باقی رہے قیامت تک تو کوئی بات نہیں، لیکن جب پیغمبر نے کا کے ذریعے سے خداوند عالم کا ارادہ ہے کہ حلال محمد قیامت تک حلال ہے، حرام اور حرام محمد قیامت تک حرام ہے، تو جناب علی ابن ابی طالب و جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو خلق نہ کرتے یہ غلط ہو جاتی بات، یہ پہنچ نہیں پا. چونکہ خدا حکیم ہے اور وہ لغو کام نہیں کرتا، اس لیے فرما رہا ہے کہ اگر تجھے خلق نہ کرنا ہو تو تم اخلاق کو خلق نہ کرتے. چون دینت باید بمانه تا قیامت، پس اگه علی را خلق نمی کردم لغو بود خلق تو. اور چونکہ قیامت تک آپ کے دین کو باقی رکھنا ہے تو اگر امیر مومنین خلق نہ ہوتے اور جناب زہرا خلق نہ ہوتی تو یہ ہدف حاصل نہیں ہوتا. اس معنی میں این را هم در تفاسیر ذکر کردن، هم تو مغنی به مناسبت این را ذکر کرده. مغنی کتاب نحو اس کو تفسیر میں بھی بیان کیا ہے اور نحو کی کتاب مغنی میں بھی بیان کیا ہے. فارسی میں ہم بلا و نعم دو تا کلمه نداریم، یک کلمه داریم اون آره. آری در فارسی میگه ہم بلے اور نعم جیسے عربی کے لیے فارسی میں ایک ہی جملہ ہے آری، نعم با بلا، لیکن عربی میں نعم اور بلا دونوں میں فرق ہے. نعم اس وقت کہتے کہ تصدیق کر رہا ہو، پہلے کی تصدیق کرو. بلا وقتی میگن که عدم تصدیق قبلیه. بلا عدم تصدیق، کیا میں خدا نہیں ہوں تمہارا؟ بلا یعنی بلا کا مطلب انت رب، لستا جو ہے انا لستو جو کہا تھا وہ اس کا انکار ہے. نعم را عرب در جای استعمال میکنه که وقت الستو بربکم اگه میگفتن نعم یعنی نه لست بربنا. تو نعم پہلے جملے کو ہاں کہنے کے لیے آتا ہے اور بلا پہلے جملے کو انکار کرنے کے لیے آتا ہے. تصدیق کلام قبله، بلا عدم تصدیق کلام قبله. دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. بله اگر مثلا یکی اگر خدای عز و جل اگر میفرمود هل انا ربکم، اگر خدا کہتا حل انا ربکم تو ہوتا ہے نعم، اما فرموده لیکن چونکہ کہا الست ربکم کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں تو عرب ہوتا نعم کہے تو غلط تو کفر ہو جاتا ہے یہ جملہ عربی لحاظ سے.
خلاصه ویژگی های لغت عرب داره که گاهی من عرض کردم توی کتب عربی، کتب تفسیر، یہ کچھ کتب چیزیں فقه خاصیت اومده. ہے کلام عرب. در فارسی اگره، همه جا اگر جیسے فارسی میں ہمیشہ اگر بولتے ہیں، اون شی چاہے وہ ممکن ہو چاہے نہ ہو. میگه اگه انسان میپرید مثلا جب کہتے ہیں اگر انسان آسمان کی طرف اڑ جاتا اگه خورشید در اومد تو انسان کبھی نہیں اڑ سکتا. لیکن اگر ہم فارسی میں کہیں گے اگر خورشید نکل آتا تو خورشید تو نکل آئے گا. عربی میں الگ ہے. و اذا میگه در جایی جہاں که ممکن ہو عربی میں ان کہتے ہیں، میگه اذا کہتے ہیں، اذا طلعت ان جاء زید. اما اگر یہ چیز لیکن اگر کوئی چیز غیر ممکن ہے تو عربی میں سے لوس ہے، لو کان فیهما آلهة لو الا کانا الله لفسدت علیهما، یعنی نہیں ہو گئی. در جایی که نیست، ممکن نیست، عرب ان و جہاں اذا ممکن نمیگه. نہ ہو وہاں عرب کبھی در ان اور فارسی اذا کلمه کا لفظ اگر استعمال نہیں میگه. کرتا. وقت این یہ خاص ہے ویژگی عرب در لغت عرب زبان هست، کی، اور یہ خیلی بہت جاها جگہ ہے، هست. یکیش اور ان میں سے بلا و ایک بلا و نعم کے جیسے جملے میں بھی ہے. بلی ای بلی توسع لأكو في اللغة العربية. عربی لغت میں بہت زیادہ، طفل الإنسان في كل مرحلة هذا اسم خاص. عربی میں طفل بچے کے لیے، انسان کے بچے کے ہر مرحلے کے الگ نام ہے عربی میں. حتیٰ اونٹ اور گھوڑے اور دیگر حیوانات کے بچوں کے لیے بھی الگ الگ نام ہے. عربی لغت پہ بہت عظیم وسعت ہے الفاظ کی. لك ما في إشكال. ما إذا تدري هاي المأدبة، هاي الأكل اللي يقدمها لك، تدري يقينا قطعا من مال الحرام ما يجوز لك تأكل. اگر کوئی چیز آپ کو دی جا رہی ہے اور آپ کو یقین ہے کہ یہ حرام سے کے پیسے سے دیا جا رہا ہے تو آپ کے لیے جائز نہیں کھانا. لیکن آپ کو اگر نہیں معلوم ہے کہ یہ حرام کا ہے حلال کا تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک انسان مشہور ہے کہ چور ہے، لیکن آپ کو نہیں معلوم ابھی جو چیز آپ کو دے رہا ہے وہ چوری کی ہے کہ حلال کی. اگر کوئی چیز آپ کو علم نہیں ہے کہ حلال ہے کہ حرام، تو وہ جو اس کا مالک ہے، یعنی جس کے پاس ہے، جس کو معلوم ہے کہ یہ حرام کا ہے یا حلال کا، اس کے لیے وہی ہے. لیکن جو شخص نہیں جانتا اس کے لیے کچھ نہیں. لہذا اگر آپ کو نہیں معلوم کہ کون سا حلال ہے کہ حرام ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے، تو وہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. شکر دیگه یکی از اسماء حسنای خدای عزوجل شکور. اللہ کے جو نام ہے نامی ہے ان میں سے ایک شکور ہے. شکر زیاد میکنه از اسماء خدا کے ناموں میں سے ایک نام شکور ہے. من و شما یه چیزی به هم دیگه ہدیه میدیم یا یک احترام، ہم جو ایک دوسرے کو جو کوئی چیز دیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایک دوسرے شکر کرتے ہیں. ہم دوسرا لفظ کہتے ہیں تو حد انسان ناقص ہم استعمال کرتے ہیں. اما خدا شکر میکنه. لیکن جب خدا شکر کرتا ہے تو شکر خبری بھی ہے، عملی بھی ہے، دنیاوی بھی ہے، اخروی بھی ہے. لہذا اس اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام شکور ہے.
جو دائم شکر ہو یا بہت بہتر بدلہ دینے والا ہو. مفعول و فعیل و فعول هم یکیشه فی کثرت عن فاعل البدیل و صیغه مبالغه است. اس صیغہ مبالغہ کی طرح استعمال ہوا ہے. بله زیارت های تمام 14 معصوم علیهم السلام یکیشم امام حسین 14 معصومین کی جو زیارتیں ہیں، حسین امام حسین علیہ السلام، یہ سب روایات. فقط یک دونه زیارت که صرف ایک روایت ہے جو حدیث قدسی، وہ زیارت عاشورہ ہے، باقی سب روایات ہیں. نه سوره به عنوان مثاله. یه مثالش سوره است، یه مثال جلسه استراحت بین سجدتین در نماز واجب. لیکن مثال ہے اس یہ کی، مثالش جلسه استراحت نماز کے بعد بیچ میں سجدتین جب قبل دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا استراحت ہے، مثال خیلی دوسرے داره. سجدے کے بعد بیٹھنا سوره یه استراحت ہے، مثال. سورے میں استراحت ہے. اگه شک شد ببینید یه وقت فقیه از روایاتی که میگه یک سوره کامله بعد از دیکھیے اگر فقیہ کو روایت مل گئی اور اس سے وہ واجب کا معنی حاصل کرتا ہے تو کوئی بحث ہی نہیں ہے. اما چون بعضی فقها گفتن سوره کامله کیونکہ بعض فقہا نے کہا واجب نہیں ہے، آیه شریفه فقرؤوا ما تیسر کیونکہ من. آیت کہہ رہی ہے ما تیسر من میں سے فقیه مراد اومد امروز کوئی بھی حد تک ادله اونی که سورہ ہے. میگه سوره کامله واجبه دید قانع نشد، مطمئن نشد، وقت شک کرد. وقتی که شک کرد از عدم وجوب. تب اگر فقیہ اس کو نہیں قبول کرتا ہے اور شک کرتا ہے کہ یہ واجب ہے کہ نہیں تو وہ پھر اس کو چھوڑ سکتا. شیخ انصاری همین براءت در همین جاست. قبل از نه قبلش هم هست. قبل از صاحب شیخ انصاری کے نے یہاں پہ براءت کو قائل ہوئے ہیں. که از اساتید شیخ انصاری بگیرید به قبل. یه عده قائل به وجوب به اشتغال هستن یعنی احتیاط. کیونکہ ان سے پہلے سب صاحب احتیاط کے بنا پر سب کہتے تھے کہ عمل کرو، لیکن شیخ انصاری نے آگے اس کو بدلا اور اس کو اصالت البراعت کے قانون پہ لے آئے. شیخ انصاری یہ توضیحی دادن براعت را که سبب شده بعد شیخ انصاری احدی من ندیدم از فقها قائل به اشتغال. شیخ انصاری نے اس طرح سے اس کو بیان کیا کہ پھر ان کے بعد کوئی بھی ان کا مخالف نہیں ہے. آره خب نه حالا عقلش سر اگه دلیل شرعی اگر دلیل شرعی نہ ہو، شاید دیگران هم قبول داشته آخوند خراسانی کی بات کو بہت سے لوگ شاید قبول کرتے لیکن اس میں متعارض نہیں ہوا. دلیل عقلی دیکھیے جب دلیل شرعی ہمارے پاس تو دلیل عقلی کی ضرورت ہی نہیں ہے. دلیل شرعی نداریم جای دلیل بحث دلیل جب ہمارے پاس دلیل شرعی نہ ہو تب دلیل عقلی کا وقت آتا ہے. فرمایش آخوند این تفصیلی که ایشون فرموده شاید حتی خود شیخ هم قبول داشته باشن، فقط متعرض این جهت نشدن. بله سلام علیکم. بہترین بہرے بردن از بہترین فائدہ جو حضرت سے اٹھا سکتے ان کی غیبت کے زمانے میں وہ یہ ہے کہ ہم ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں. حضرت کیسے ہم سے خوش ہوں؟ کہاں ہے؟ ورع میں ہے، تقوی میں ہے، صحیح فیصلے کرنے میں ہے، واجبات کو ترک نہ کرے، حرام کو انجام نہ دے. بفرمایید. بله بله
حلا تطلع على خائنة بله این نسبت به مشرکین کے لیے کہا مشرکین گیا ہے، نسبت به مشرکین و نسبت اور به یہودیوں یهود سے خصوصاً خطاب ہے اینجور تو ذهنمه که با جو پیغمبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ جو معاہدہ معاهده کیا تھا بستند پیمان پیغمبر سے بستند که کہ دشمنان پیغمبر کے پیغمبر دشمنوں را کو مدد کمک نہ دیں نکنند و اور جنگ نہ بھڑکائیں، این پیمان اور را انہوں نے اس پیغام کو شکستند اس هم عہد کو توڑا دشمنان پیغمبر که مشرکینی بودند جو که از مکے سے مکه آئے می‌آمدند مشرک اینجا یہود نے یهود ان کو اطراف مدینه بعضیاشون که بعضهم تو این بعض آخر آیه نے این هم مشرکین را مدد کی کمک مشرکین کردند هم اور تشویق تشویق می‌کردند کی، یعنی کہ مشرکین حوصلہ بڑھائے جنگ کے، سلاح ہتھیار بهشون دیتے تھے، میدادن پیسے پول دیتے تھے، بهشون میدادن شتر و گھوڑا اور گوسفند بهشون میدادن بکشن سامان بخورن مہمان مهمونشون بناتے میکردن تھے ان کو اپنا. وقت قرآن اینجور غلیظ فرموده اما در قرآن عین نے اس کو بیان حال کیا ہے، به پیغمبر صلی اللہ علیه و آله امر فرموده فاعف عنهم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمودن یه زمانی میاد لا یبقى من پیغمبر نے کہا الاسلام الا اسمه ایک زمانہ آئے گا کہ جب اسم اسلام میں اسلام سوائے نام کے کچھ نہیں باقی ہوگا. بله ببخشید سلام علیک بله 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 ببینید همین جو مواردی که تمام موارد آپ نے فرمودید بیان کیے خدای عز و جل از جو زبون خدا لوگوں کے مردم زبان سے و نقل کرتا ہے، انبیاء چیزایی جو نقل لوگ انبیاء سے فرموده کہتے تھے، آیا اونی که گفته عین تو کیا همین وہی عبارت رو عین گفته عبارت کو یا کہا ہے یا مطلب را مطلب کو خدا به بیان کیا ہے تعبیر بلیغ بلاغت کے نقل ساتھ؟ اس کرده پہ ہے اختلاف. این که درش نیست که وقتی که اون جیسے مشرکین زمان انبیاء کے زمانے کے انبیاء مشرک نے که کوئی بات حرف کہی، میزدن به قرآن قرآن اگر اس کو نقل نقل کر رہا ہے فرموده تو عین عین عبارت اونا رو عبارت کو نقل نقل کر مطلب رہا رو ہے یا نقل صرف کرده معنی کو نقل کر رہا ہے؟ جیسے ہم اور مثلا آپ شما وقتی که کسی از یک کسی یه چیزی نقل میکنه جب کوئی کسی مطلب سے رو کوئی بات نقل کو بیان میکنه کرتا ہے کسی حتی در اور کی تو ہم مطلب کو بیان روایات کرتے ہیں کہ داره یہ کہہ رہے به تھے، حضرت عرض پھر کردم نہیں کہ شما من الفاظ کو سوالی بیان کر رہے ہو. میکنم شما یه جوابی میدید الفاظ شما حفظم اب آپ سے کوئی نیست بات ہے، آپ نے کوئی جواب دیا و من اما تو آپ مطلب کے شما الفاظ رو مجھے میرم یاد نہیں نسبت رہے، به لیکن شما آپ جو میگم کہہ رہے تھے نقل وہ یاد میکنم ہے. معنی کو روایت داره حضرت فرمودن اذا اردت معناه تو اگر معنی کو ارادہ رکھو تو کوئی تحدی در تعبیرای تحدی جو قرآنه ہے نه وہ در اون مطلب قرآن الا قل هو الله وہ احد معنی میں، بخواد معناش بکنید اون معناش تحدی معنی میں نداره تحدی نہیں ہے، اما اینجور لیکن اس تعبیر طرح که اولش قل سے هست بنانا، ترکیب بعدش دینا هو جملے، هست نه قل الله ہو احد بین اللہ الله احد، احد اس هو طرح سے اومده آیت الله کی قبل تخلیق اومده یہ این خداوند تحدی عالم اوله نے لوگوں کو و چیلنج کیا چون ہے. عرب اون وقت
اور چونکہ اس وقت عرب میں فصیح افراد بھرے ہوئے تھے، لیکن کسی نے اس کا جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دے پایا۔ خلاصہ اونی که میفرمایید که قرآن کریم نقل کرده از یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ قرآن نے مشرکین کے الفاظ کو نقل کیا یا ان کی باتوں کو نقل کیا، تو خدا نے اپنے لہجے میں اپنے طریقے سے اس کو بیان کیا ہے کہ جس کو کوئی جواب نہ لا سکے۔ بہت سی چیزیں تو عرب بھی نہیں تھے، وہ تو دوسری زبانوں کے لوگ تھے، خدا صرف اس کو نقل کر رہا ہے۔ دیکھیں بات تو ہر ایک کہہ سکتا ہے، لیکن وہ ترتیب، وہ طریقہ، وہ لہجہ، وہ سجا و قافیہ جو عربی میں قرآن میں، وہ نہیں ہر ایک کے پاس ہے۔ بله اون تعویلشه، یہ تعویل ہے اس کی۔ ببینید درست، بله ببینید این مسئله اس مسئلے بہت بحث ہوئی ہے۔ مرزا قمی نے قوانین کے آخری حصے میں، جلد اول کے آخر میں بیان کیا، اس کو بحث کیا ہے، فقہ مکرر آیا ہے۔ یہ بحث جو ہے تعصی کی ہے، اصل اولی یعنی قانون، یعنی پیغمبر کی باتیں، ہر بات جو پیغمبر نے کہی یا پیغمبر نے جو کیا، یہ اصل کیا ہے اس میں، کہ یہ خاص ہے پیغمبر سے یا عمومی ہے سب کے لیے۔ یہ اختصاص کرنا پیغمبر سے، یہ اس کو دلیل کی ضرورت ہے۔ اختصاص بحث وجوب و استحباب، واجب اور مستحب کی بحث ایک الگ بحث، یہ بحث ہے کہ تعصی اصل، ایک بحث ہے کہ تعصی اصل ہے یا خاص ہونا بحث ہے۔ حالا تعصی به پیغمبر واجب، اصل درش وجوبه که من یه وقت ادعا کردم، مکرر عرض کردم، یہ بحث ہے باقاعدہ گفتم اگه یه فقیهی پیدا کردید به من نشون کہ جو قائل ہو کہ پیغمبر کے عمل کو تعصی کرنا واجب ہے یا نہیں۔ اگه کتاب داره توی جایی به وجوب سلام علیکم عمل نکرده باشه، پس یہ مسئلہ اینه که اصل تعصیه، دیکھیے ایک مسئلہ ہے کہ اصل تعصی ہے، ہم اقوال، ہم یعنی جس طرح سے پیغمبر نے کیا ویسے کرنا ہے، ہم چیزهای پیغمبر که تقریر فرمودن۔ اور دوسری بحث یہ حالا کہ اصل اگر تعصی ہے اصل فی التعصی الوجوب، یہ قول کہ عملاً تو وجوب اپنے آپ آ جائے گا۔ یہ قول دیگه کہ اور مرزا قمی نے قوانین میں ایک اور قول کہا ہے، اور فقہ میں اس کی مختلف مخالفت کی ہے بہت دفعہ، کہ تعصی میں اصل استحباب ہے، کہ اصل تعصی جائز ہے، یعنی نہ واجب نہ مستحب۔ ایک چوتھا قول کہ ہمیں نہیں معلوم، نہ ہمیں واجب کہیں گے نہ مستحب، نہ ہم جائز کہیں گے، ہمیں معلوم نہیں ہے، اور قرائن سے سمجھیں گے کہاں پر واجب ہے، کہاں مستحب ہے، کہاں جائز ہے۔ ایک اور قول بھی ہے، پانچواں قول، 5 قول ہیں، لہذا 2 بحثیں ہیں، اور مشہور فقہا کے درمیان عملی طور سے فقہ میں، فتوے میں، کہ ہر عمل، ہر قول، ہر تقریر جو پیغمبر نے انجام دی یا معصومین علیہ السلام نے انجام دی، کہ واجب ہے ہمارے لیے اس کی تعصی کرنا، مگر یہ کہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ جائز کے اوپر کوئی ہمارے پاس قرینہ پہلے سے ہو، یا واجب ہونے پر قرینہ پہلے سے ہو۔ موزین مو حرام، بس موزین، بله
بله. بله. خب اسماء منصرفه، این منصرف نیست. لا تسألوا عن اشیاء. بله. خب میگه اسماء هم همینه. خب منصرفه. خب ایشون اینجور میفرما و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اهلا و سهلا. سلام اجی. سلام. سلامت باش. هنيئا لكم جميعا، موفقين مقبولة مغفورة ان شاء الله. اللهم صل على محمد.